ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. بھائی سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو صحن کے آخر میں جو جگہ ہے، راستہ ہے، یہاں کوئی نہ بیٹھے، نہ دروازے کے آگے، نہ یہ جو آگے چنری کا روڈ سے دروازہ ہے اس کے آگے. اوپر مسجد میں جگہ خالی ہے، اوپر تشریف لے جائیے. ایسے ضعیف حضرات جو اوپر نہیں جا سکتے اور باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوپر چلے جائیں. ضعیف حضرات کو یہاں بیٹھا دیں، راستے میں نہ بیٹھیں. اوپر مسجد میں جگہ ہوتی ہے اور باہر نماز پڑھ لیتے تو مناسب نہیں ہے، اس لیے پہلے اوپر کی مسجد کو پورا کیجیے. بزرگان محترم اور برادران عزیز، معراج کے سلسلے میں چند باتیں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جو مشاہدات فرمائے، جو چیزیں دیکھی، ہماری آپ کی عبرت کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کو بیان فرمایا. احادیث میں وہ موجود ہیں. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے 20 سبق موجود ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سواری پر براق پر سوار جا رہا تھا تو ایک ایسی قوم پر میرا گزر ہوا جو کھیتی بوتی ہے اور وہ ایک ہی دن میں پک کر کٹ کر تیار ہو جاتی ہے اور واپس پھر نکل آتی ہے. پھر ایک ہی دن میں پک رہی ہے، پھر کٹ رہی ہے، پھر بو رہی ہے. یہ عمل جاری ہے. میں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا اور جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ جو کھیتی بو رہے ہیں اور پک رہی ہے، کٹ رہی ہے، پھر پک رہی ہے، پھر کٹ رہی ہے، یہ عمل جاری ہے، کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنے والے ہیں. کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ اس کو قبول کرتا ہے. ایک دفعہ دیا تھا تو بس یہ عمل جاری ہے. پھر کتنی دفعہ اس نے دیا ہوگا؟ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. مجھے دیا ہے، میں نے اس کو حفاظت کی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی قوم کی طرف ہوا کہ جن کے سروں پر پتھر مارے جاتے ہیں اور وہ سر کچھ لے جاتے ہیں، قیمہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر سر صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر پتھر پڑتا ہے، پھر قیمہ ہو جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر یہ عمل جاری ہے. جبریل امین سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟
حضرت جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کے ان افراد کی مثالی شکل ہے کہ جو اذان سنتے نماز کی طرف نہیں آتے، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صرف مثالی شکل نہیں، جو اس طرح کا عمل میں مبتلا ہے اللہ اس کو اس عذاب میں مبتلا کرے، اور یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کچل جاتا ہے سب پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچل جاتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے، جاری ہے۔ ہمارے اندر خوف بہت ہے، کرونا وائرس، خوف کی ضرورت نہیں، یہ خوف کی چیز نہیں ہے، یہ تو اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ ایسے وقتوں میں بعض اپنے عذاب اور نشانیاں بھیجتا ہے۔ کتنا ہمیں گھمنڈ ہے نا، ہم نے بڑی ترقی کی ہے، بہت ترقی۔ وہ ممالک جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، چینٹی سے بھی چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا، اس پر قابو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ان مواقع میں لوگوں کو بلاتے تھے کہ مسجدوں کو آباد کرو، فرض تو تم پڑھتے ہی ہو، نوافل بھی پڑھو، اللہ سے مانگو۔ یہاں اللہ سے مانگنے کی، روکنے کی صورتیں جو بعض ممالک میں ہیں، لوگوں کو خوف ہوا ہمارے بھی آ جائے، اللہ نہ کرے ایسا، اللہ نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے کہ سخت ترین بارش ہو تو گھروں میں نماز پڑھو، تو بارش کے لیے تھی نا، ایسی چیز جو آپ کو مسجد میں آنے سے روک دے۔ اتنا پانی ہے، آپ آئیں گے آپ کا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، مسجد بھی ناپاک ہو جائے گی، پھر گھروں میں نماز پڑھو۔ اس کے لیے تھوڑی ہے کہ یہ وائرس ہے تو گھر میں نماز پڑھو، تو گھر میں نماز پڑھنے سے کیا وائرس ہو جائے گا؟ ہاں، جو انہوں نے تدابیر بتلائی ہیں انہیں اختیار کریں، مسافہ نہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ سارے سال پابندی ہو نا، مسافہ نہ کریں۔ ہر نماز کے بعد لوگ، وہ تو ایک دفعہ مسافہ کرتا ہے، امام کو 20 دفعہ کرنا پڑتا ہے، تو 70 تو امام ہے نا۔ اور یہ مسافہ کون سا فرض ہے؟ ہمیں تو سلام کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ مجلس میں ہم آتے ہیں، سب کو کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام، یہ تھوڑی ہے، حضور نے مشقت نہیں ڈالا ہے۔ اور آداب میں سے یہ ہے کہ اگر مسافہ جو مستحب ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، تو آپ مجلس میں جس کے پاس آئے ہیں بس اسی سے مسافہ کر کے بیٹھ جائیں، چاہے 20 آدمی اس سے بڑے بڑے بیٹھے ہوں، کتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں۔ اسلام تو یہ سکھا رہا ہے نا، اسلام تدابیر سے منع نہیں کرتا، لیکن تدبیر اختیار کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ توکل اللہ پر کرو، یہ کہتا ہے تدبیر اختیار کر لی، اللہ پر توکل کرو، اللہ محفوظ فرما دے۔ تدبیر اختیار نہ کرو اور کہو کہ کچھ نہیں، ہم تدبیر نہیں اختیار کرتے، اللہ بچائے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ جو کہتے ہیں تدبیر ہی تدبیر بچائے گی، باقی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بھائی اوپر چلے جائیں، اوپر چلے جائیں، آخری صف بالکل خالی چھوڑ، خالی تدبیر بھی غلط ہے۔ خالی یہ کہنا کہ ہم تدبیر کو نہیں مانتے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، تدبیر اختیار کر کے اللہ کی طرف رجوع۔ تو بھائی معراج میں بتلایا نماز میں سستی کرنے والے کی صورت، ہم نے مسجدوں کو کتنا آباد کیا۔ فجر میں پہلے 2 صفیں ہوتی تھی، اب 1.25 صف، 1 صف۔ اپنے یہاں کی بات کرو، ہم نے کتنا مسجدوں کو آباد کیا۔ نماز کی طرف آئیے، اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان وباؤں سے بچیں، 5 دفعہ آپ ہاتھ دھوئیں گے، وبا سے بچیں گے نا۔ نماز کی طرف آنا پڑے گا، اور نماز نہ پڑھنے والے کی جو سزا ہے وہ حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اذان سنتے ہیں
اور پھر تکیے پر سر ہے. حدیث میں آتا ہے جو اذان سنتا ہے، فجر کے وقت ہوتا ہے عموماً ایسا، اذان سنی آنکھ کھلی، نماز کی تیاری میں نہیں لگے، حدیث میں آتا ہے کان کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے. میں آپ کہتے ہیں میں نے تو کانوں کے اس میں انگلیاں ڈالی، کہیں بھی گیلا نہیں تھا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جھوٹ نہیں ہے، اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور یہی تاکید اپنی امت کو بھی کی ہے نا، جھوٹ مت بولنا. تو جو ایسا شخص ہے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس کی مثالی شکل جو خود حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی امت کو بتا دی کہ ایسا ہوگا بھائی جو نماز نہیں پڑھے گا. فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا جو اپنی شرمگاہوں پر چھیتڑے لپیٹے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح چل رہے ہیں اور زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، سال پورا ہوتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ ان کو اس عذاب میں مبتلا کرے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سامنے ایک پتیلی میں پاکیزہ صاف ستھرا گوشت پکا ہوا رکھا ہے، یہ اسی عذاب میں مبتلا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان. حدیث میں آ رہا ہے جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈر اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے. تو ایسے قوم کے تو ہمارے اوپر ڈر اور خوف ہے نا. فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرا جو لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھتا ہے اور چاہتا ہے اسے سر پر اٹھائے اور اٹھانا چاہتا ہے گٹھا گر جاتا ہے، خود بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا بھاری. اور لیکن یہ ایسا بے وقوف ہے مزید اس میں لکڑیاں ڈالتا ہے، مزید ڈالتا ہے، بجائے وزن کم کرنے کے وزن بڑھاتا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا یہ آپ کی امت کا ایک ایسا شخص ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے. اس امانت میں خیانت کرتا ہوں کتاب میں امانت پڑھنے کی اجازت نہیں. میں نے 100 روپے امانت رکھوائے، اس 100 روپے کو خرچ کر دیا، جب میں نے مانگے آپ نے دوسرا نوٹ مجھے دے دیا، خیانت ہو گئی. ہاں مسئلہ سمجھ لیجیے، جو امین ہے اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، گھر میں امانت رکھی ہوئی تھی آگ لگ گئی، جل گئی امانت، آپ کے پاس کسی نے رقم رکھوائی تھی، آپ کو ڈاکو لوٹ کے لے گیا، وہ رقم بھی چلی گئی جو امانت میں تھی، تو وہ امین اس امانت کو لوٹانے کا ذمہ دار نہیں ہے. بات سمجھ لیجیے گا، امین کی ذمہ داری نہیں ہے. حادثہ ہوا، چیز ضائع ہو گئی، جس کی چیز تھی اب یہ اس کو لوٹانے کا ذمہ دار نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں میں نے فلانے کے پاس امانت رکھوائی تھی، حادثہ پیش آ گیا، اس کے اوپر لازم ہے مجھے چیز لوٹائے. بھائی لازم نہیں ہے ہی نہیں اس کے اوپر. حادثہ ہوا تھا جہاں اس کی اور نقصان ہوا، یہ بھی نقصان ہو گیا، وہ آپ کو نہیں لوٹائے. ہاں اگر وہ امانت کی چیز آپ سے ادھار کہ آپ نے امانت کے لیے گئے، اس نے کہا نہیں مجھے ادھار دے دو، جب تم مانگو گے لوٹا دوں گا، تو اس چیز کی حفاظت اس کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے 100 روپے رکھوایا امانت، اس نے کہا یہ قرض دے دو مجھے، تو اس نے خرچ کر لیے، کوئی حرج نہیں. جب آپ نے مانگے اس نے دوسرے 100 روپے دے دیے، قرض دیے تھے نا، اب ذمہ دار ہے. آگ لگ جائے، لٹ جائے، کچھ ہو جائے، دے گا کیونکہ مقروض ہو گیا. اللہ کے رسول فرمائے امانت میں خیانت، یہ اس کی مثالی شکل بتلائی گئی. حدیث میں فرمایا گیا کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے. منافقین کی ایک نشانی یہ بھی. اور حدیث میں فرمایا گیا لا ایمان لمن لا امانت لا، لمن لا امانت لا.
جس نے امانت میں خیانت کی اس کا ایمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں. حضور علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا کہ ان کے پیٹ کو کوٹھڑیوں کی طرح بڑے بڑے اور شیشے کی طرح ایسے صاف شفاف ہیں کہ ان کے اندر سانپ بچھو پیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں، ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ. اور یہ اٹھنا چاہتا ہے، پیٹ اتنا بڑا ہے بھاری ہے، گر جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. سود. اسی ہفتے میں اسٹیٹ بینک نے 2.5% سود کا ریشو کم کیا. ہمارے تاجروں نے کہا یہ ریشو کم ہونے سے نقصان ہو گیا. میں نے اخبار میں پڑھا تھا کل یا پرسوں، جب سود کا ریشو کم ہونے پر ہمارا تاجر یہ کہ ہے نقصان ہو گیا، کیا خواب برکت ہوگی تمہارے؟ تم تو سود پہ بن رہے ہو. سود اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم نے کھایا حلق سے نچوڑ ڈال لیا، کپڑا پہنا سود کا، گھر بنایا سود کا، گاڑی خریدی سود کی، ہر چیز سود کی. جو استعمال کر رہا ہے وہ سب اس کا یہ حشر ہے، اس کا یہ عذاب ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کھانے کا سب سے نچلا درجہ، نچلا عذاب، نچلی برائی، سب سے نیچے کے درجے کی یہ ہے ایسا ہے جیسے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنا ہو. خود زنا کتنا بڑا برائی کی چیز، اور پھر وہ بھی ماں کے ساتھ سود میں مبتلا ہے. بڑا اچھا سمجھتے ہیں. آپ نے کسی سود میں کھیلے بڑے ہوئے کو کبھی پنپتا ہوا دیکھا؟ مرنے سے پہلے ایسے حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ سب کو بچا کے رکھے. ایسی بری چیز ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ سود میں ملوث ایسا ہے جیسے اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. کہاں جیت سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جیت سکتا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسی قوم کے قریب سے گزر ہوا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں جیسے بڑے، اونٹ جانور جیسے بڑے، اور اوپر سے آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے، اور نیچے کے راستے سے نکل رہے ہیں. جبریل امین نے آپ کو بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ باپ مر گیا، ماں مر گئی، ترکہ تقسیم نہیں ہوا، بہنوں کا حق کھا گئے، اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق کھا گئے، جو بڑا ہے وہی قابل ہے. کیا ایسا نہیں ہمارے ساتھ؟ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ 100 آدمیوں میں سے آپ دیکھ لیں تو 60 شاید ایسے ملیں گے، 60% صحیح طریقے سے ترکہ تقسیم ہی نہیں ہو رہا. اللہ نے یہ اس کی مثالی شکل بتلائی کہ اللہ جو ہے ان کو اس قسم کے عذاب میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک چھوٹے سے پتھر سے ایک بڑا بیل پیدا ہوا. چھوٹا پتھر ہے، اللہ نے اس کے اندر سے بیل پیدا کر کے نکال دیا. اس کے بعد وہ بیل واپس اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن کوشش کے باوجود نہیں جا سکتا. جبریل امین سے پوچھا بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ جبریل امین نے بتلایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثالی شکل ہے جو بغیر سوچے سمجھے غیر ذمہ دارانہ بات اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں. کیا ہمارے اندر ایسا نہیں ہے؟ ہم نے ایک بات سنی، کوئی تحقیق نہیں، آگے پہنچا دی. ایک بات ایسی کی خاندان میں بیٹھے ہوئے ایسی بات کی غیر ذمہ دارانہ کہ خاندانوں کے اندر جو ہے رشتہ داریاں ٹوٹ گئی. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ کے رسول اسی کی مثالی خود دیکھی ہوئی اپنی آنکھوں سے بتا رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے آیا کہ ایک اونٹ پتھر سے نکلا اس کے اندر جانا چاہتا ہے. تو اب جو بات منہ سے نکل گئی، قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں. اسپیکر صاحب کہتے ہیں یہ تو اس اسمبلی کے آداب کے خلاف ہے، الفاظ واپس. وہ کہتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. زبان سے کہہ رہے ہیں، الفاظ کا واپس جاتے ہیں. جس طرح یہ اونٹ پتھر میں نہیں جا سکتا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں جا سکتی.
اس لیے بڑی ذمہ داری کی بات ہے، بات ایسی کریں جو حقیقت پر مبنی ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ سے گزرا جن کے ناخن بڑے بڑے تانبے کے تھے، منہ نوچتے ہیں۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، لوگوں کی آبرو سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرنے والے۔ کیا ہم غیبت میں مبتلا نہیں ہیں؟ یہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہم اس کو سنیں، پڑھیں، اپنے اندر سے ان رذالتوں کو نکالیں، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ تھا، بڑا سبق آموز۔ رجب کے مہینے میں اہل علم فرماتے اکثر کی رائے رجب کے مہینے میں معراج ہوئی 27 رجب کو، لیکن کوئی عبادت اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، کچھ نہیں بتایا۔ نماز پڑھیں گے، ان چیزوں سے بچیں گے، معراج خود بخود یاد رہے گی۔ اللہ آپ کو بھی معراج تک پہنچائے گا، آپ کو بھی اونچا کر دے گا۔ 27 رجب کا روزہ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 27 رجب کا روزہ توڑوایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ یہ سیرت کا ایک حصہ بیان ہوا، اور سیرت کا کوئی سا بھی حصہ، یہ حالات ہیں، اپنے گھروں میں سیرت کے پڑھنے کو سننے کو رواج دیجیے، مصائب سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ عذاب آیا ہوا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ جو ابھی چند جمعے یہ بیان ہوا، حضور علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو امتی بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی برکت سے اور آپ کے ذکر خیر کی برکت سے اس عذاب سے سارے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو محفوظ فرما دے۔ یہ وبا آئی ہے، اللہ اس کو ختم فرما دے اس سیرت کی برکت سے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم سب کو اپنی طرف رجوع ہونے والا بنا دے، اور تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔